اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں، جامعہ تصور حیات، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح۔ اس کتاب کا مصنف سوشل اور پولیٹیکل اسکالر چودھری محمد ارشد سونی پتی۔ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق کی فلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاشی، سماجی، معاشرتی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کتاب کو کوٹیشن کے لحاظ سے لکھا گیا ہے اور ہر کوٹیشن کی اپنی اہمیت ہے اور ہر کوٹیشن ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہر کوٹیشن میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ اپنی ذات میں کامیابی سے لے کر قومی و بین الاقوامی کامیابی تک کے لیے ضروری ہے رب کریم کا فرما بردار بن کر ہر معاملے میں فطری حصولوں کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے اور فرما برداری نبھانے کے لیے سرچشمہ طاقت غفور الرحیم سے مدد طلب کرے۔ مزید لکھا گیا ہے، تعریف کرنا پسند کرنا ہے اور پسندیدگی عمل کی متقاضی ہے، لہذا کل انسانیت کے رب کی ربوبیت والی صفت سیاسی عمل کے ذریعے قرآن عظیم کی اساس پر نظام کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ ربوبیت والی صفت کیا ہے؟ ربوبیت والی صفت سے مطلب ہے بلا امتیاز رنگ، نسل و مذہب کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی حاجتیں پوری کرنے اور فلاح بہبود کی صفت۔ اور تمام تعریفوں سے مراد سب سے زیادہ یعنی ربوبیت والے نظام کے قیام سے بڑھ کر کسی بھی عمل کو اہم نہ سمجھا جائے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، رب کریم معافی مانگنے سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے اپنے بندوں کو خوش ہو کر صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں اور بڑی بڑی خطاؤں تک کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا معاف کر دینا ربوی صفت ہے اور اپنی ربوبیت والی صفت کو ہی باری تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے تو وہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، بدلہ لینے والے سے نہ ڈرو بلکہ جو بدلہ نہ لے سکتے ہوں ان سے ڈرو، کیونکہ کمزور لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے رب ذوالجلال خود بدلہ لیتا ہے، اس لیے کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں اس کا رب تو ہے، اور وہ رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے عبادت و ریاضت میں کمی، کوتاہی، کائلی اور سستی کو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنی مخلوق اور مخلوق میں بالخصوص انسانوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی اور ڈھائے جانے والے ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، مگر اس کا چاہنا ہے کہ مظلوم خلافت کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، تو تب وہ ذات مظلوم کی مدد کرے۔ تو نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ بزدل کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 افراد کے لیے 3 روٹیاں کھانے کے لیے دیں، ان میں سے ایک نے جبر کا رویہ اختیار کر کے باقی 2 کی روٹیاں بھی ان سے چھین لیں اور ان کو 2 نوالے دے دیے، جس سے ان کی بھوک بھی دور نہیں ہوئی، لہذا ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حق
اس غاصب سے لیں اور وہ لے بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ دو ہیں اور غصب کرنے والا ایک، مگر طاقت رکھنے کے باوجود وہ نہیں لیتے، تو تب رب تعالیٰ ان بزدلوں کو کی مدد نہیں کرتا، یعنی کہ تب رب تعالیٰ ان بزدلوں کی مدد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنا حق کیوں نہیں لیتے۔ اسی طرح 25 کروڑ عوام تنظیم سازی کر کے عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے چند ہزار کے خلاف انقلاب لانے کی طاقت رکھ کر بھی ذلت کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ ان بزدلوں کی مثال تو غلام قوم بنی اسرائیل والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، کامیاب ہو جاؤ تو تب ہمیں بلا لینا۔ مزید لکھا گیا ہے، گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور کچھ دو کا تصور صفت ربوبیت کا انکار ہے، یعنی حاجتیں پوری کرنے کو رب کریم کی عبادت کے ساتھ مشروط کر لینا درست نہیں، کیونکہ صفت خداوندی اور ربوی تو بلا امتیاز بے لوث اور بے غرض حاجتیں پوری کرنے کی صفت ہے۔ رب کریم راستہ بھی تب بھی دکھاتا ہے اور مدد کرتا ہے جب کوئی راستے کا تعین کر کے قدم اٹھا لے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، خدا کو ماننے والے جب خدا کی نہیں مانتے تو تب خدا کو کیا مانتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا ماننا تو بڑی ذات یعنی سرچشمہ طاقت خالق کائنات کا ماننا ہے، اور اس کو بھی ماننے سے مراد اس کی چاہت کے مطابق فطری اصولوں سے مطابقت کی بنیاد پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ تکبر صرف اس کے لیے ہے جو ضرورت مند، محتاج اور کسی کے ماتحت نہ ہو، اور وہ ہمارا رب ہی ہے جو عالی شان والا ہے، سرچشمہ طاقت ہے اور غفور الرحیم ہے۔ مزید لکھا گیا، وہ انقلابی نہیں ہو سکتا جسے رب کریم کے مدد کر سکنے پر بھروسہ نہیں، یعنی نتیجے پر ایمان نہ ہو۔ رب کریم وہی ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آنکھوں میں بینائی دی، تو کیا وہ رب تبدیل ہو گیا یا ذات باری کی سوچ تبدیل ہو گئی ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ وہ خالق و مالک ترقی ہی چاہتا ہے۔ اس کی نشانیاں دیکھ کر اور جان کر بھی ہم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیتا اور ہر اٹھنے والے قدم پر راستہ بھی دکھاتا ہے۔ مزید لکھا ہے، اے میرے رب صحیح راستہ دکھا، کامیاب لوگوں والا راستہ دکھا، یعنی کہ انقلابیوں والا راستہ دکھا، اور دشمن قوتوں اور سچی تحریک کے خلاف استعمال ہونے والے جاہل لوگوں سے بچا، کہیں بھی حق کے مخالف یعنی کہ ظالم اور حق کے راستے کی رکاوٹ یعنی کہ جاہل نہ بن جاؤں۔ میری تعریف مت کرو کیونکہ میں تو تخلیق کیا گیا ہوں، تعریف کے لائق تو خالق ہی ہے۔ اس لیے اپنے رب کو پہچانو، وہ کتنا تعریف کے قابل ہے۔ اس ذات باری نے کہا اور کیسے کیسے رہنمائی دی، یعنی کہ اس ذات باری نے کیا کیا اور کیسے کیسے رہنمائی دی، اور مادے کی تخلیق، سوچ و بچار کے ذریعے کیا کیا جوہر دکھائے، اور مادی ترقی کی معراج تک پہنچایا۔